یہاں اپنی سیاست کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ دو اور ٹویٹر کرو، خدا کا خوف کرو. ایک دن اللہ کو جان دینی ہے سب نے، میرے سمیت. میں سمجھتا ہوں کہ وی ڈیڈ آور بیسٹ ٹو ڈو وٹ ایور 8 countries could do, their leadership and the foreign ministers. ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، میری پرائم نیت یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہا ہوں. ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ نیتن یاہو نے کہا کیا فوراً بعد جب ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا. اس نے کہا کہ فلسطینی ریاست تو ہو ہی نہیں سکتی، میں تو مخالف ہوں اس کا، کبھی بھی نہیں ہوگی. اس نے یہ بھی کہا کہ جو میں چاہتا تھا، جو میرے آبجیکٹیوز تھے اس جنگ کے، وہ سارے اچیو ہو گئے اس پلان کے تحت. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ناظرین، مشن نور کام کر گیا ہے، اذانیں قبول ہو گئی ہیں، خواجہ آصف نے منہ پیٹ لیا ہے، اسحاق ڈار کی چیخیں بلند ہو گئی ہیں، مریم معافیا مانگنے پہ آ گئی ہیں، ٹرمپ نے سب بیکاریوں کو ننگا کر دیا ہے، نیتن یاہو نے فلسطین کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور مکمل دیکھنے کے بعد کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا. ناظرین، مشن نور پہ بہت باتیں کی گئی، لیکن مشن نور جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. مشن نور میں آذانیں دی گئی، خدا سے التجا کی گئی، خدا سے مدد مانگی گئی. ریاست پہ جس طرح کے حکمران ہیں، ان سے نجات کی دعائیں کی گئیں اور آج جو یہ دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. خواجہ آصف نے منہ پیٹ لیا ہے. ناظرین، ان لوگوں نے امریکہ جا کر فلسطین کو بیچ دیا، اپنے مفادات کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے امریکہ کے آگے لیٹ گئے اور آج امریکہ ان کو ننگا کرنے پہ آ گیا ہے. امریکہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہاں جا کر فیلڈ مارشل نے کیا کیا باتیں کی. اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے ظلم اور فسطائیت کو چھپانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کی گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کہنا، ہم آپ کو یہ بیان سناتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو پاکستان میں انتہائی اہم شخص ہیں، فیلڈ مارشل نے ہمارے ساتھ موجود لوگوں کو کہا ٹرمپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں، فیلڈ مارشل کی تعریف اعزاز ہے. ناظرین، وہاں پر جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے دنیا کے سب سے بڑے شیطان کو اپنا آقا بنا لیا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اسرائیل کو مکمل سپورٹ کرتا ہے اور اسرائیل فلسطین کے اندر کس قدر زیادہ ظلم اور ستم کر رہا ہے، اس ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا آقا مان لیا گیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے کہ یہ لوگ تو پہلے دن سے میری تعریفیں کر رہے ہیں، یہ لوگ تو پہلے دن سے اسرائیل کو ریاست ماننے کے لیے تیار تھے. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے بیکاریوں کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے اور اب ان کے دلوں میں پچھتاوا شروع ہو گیا ہے. عوام نے شدید تنقید کی اور شدید ترین تنقید کی گئی، جس کے بعد ان کے دلوں پہ بھی اثر ہونا شروع ہو گیا ہے. خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں جہاں پر بھی گیا عرض وطن، تیری تذلیل کے داغوں کے جلن دل میں لیے، تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے، تیری الفت تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی، تیرے نارنج شگوفوں کی مہک ساتھ گئی، سارے اندیکھے رفیقوں کا جلوس ساتھ گیا، کتنے ہاتھوں سے ہم آغوش میرا ہاتھ رہا، دور پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں، اجنبی شہر کی بے نام نشان راہوں میں، جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہاں ارض فلسطین کا علم، تیرے اعداء نے کیا ایک فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد. ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کو ریاست تسلیم کر چکے ہیں. وہاں پر ان کے ساتھ اسرائیل کے ایجنٹ دیکھے گئے اور آج جو اس طرح کی ٹویٹ کر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، عوام کی ناکام ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ عمران ریاض خان نے بھی خواجہ آصف کو دھو کے رکھ دیا ہے. ناظرین، بات یہاں تک نہیں ہے، اسحاق ڈار کے دل میں بھی خلش جاگ چکی ہے. اب اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ پچھتانے لگ گئے ہیں. اسحاق ڈار کا کیا بیان دینا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم نے ڈائریکٹ اسرائیل سے ڈیل نہیں کی، ہم نے امریکہ سے ڈیل کی ہے اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. ناظرین، بات یہ نہیں ہے کہ ڈیل کون کر رہا ہے، بات یہ ہے کہ ڈیل ہو کیا رہی ہے. اگر آپ نے امریکہ سے ڈیل کی اور امریکہ نے اسرائیل سے ڈیل کی ہے تو بیسیکلی دیکھا تو یہ جانا ہے کہ وہ ڈیل ہوئی کیا ہے. آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، چاہے امریکہ سے ڈائریکٹ کریں یا انڈائریکٹ کریں، گناہ گناہ ہی رہتا ہے، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. دوسری جانب ان کے بیانات سنیں، خدا کا خوف کرو، ایک دن جان دینی ہے. ہم نے بہترین کام کیا، یعنی کہ اسرائیل کو مان کے ہم نے بہترین کام کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا.
ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے جھک گئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ حدیث اور قرآن کے مطابق اسے پائے تکمیل تک لے جا سکے۔ اللہ آپ کو ہدایت ہی دے، اور جس دن اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ نے قرآن اور حدیث کی تکمیل کے لیے کچھ کیا تو پھر یقیناً آپ ٹرمپ پر لعنت بھیجیں گے، اسرائیل پر لعنت بھیجیں گے۔ ناظرین، اس اسحاق ڈار کا ایک پرانا بیان آپ کے سامنے رکھتے جب اقتدار کی کرسیوں پر نہیں بیٹھے تھے۔ اس وقت اسحاق ڈار کا کہنا تھا، فلسطینی عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کا سلسلہ جاری، مسلم حکمران اگر اب بھی اس بربریت کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوئے تو روز محشر اللہ تعالیٰ کو نہ منہ دکھانے کے قابل ہوں گے اور نہ ہی تاریخ کبھی معاف کرے گی۔ تمام مسلمان ممالک اگر صف بندی کر لیں تو اسرائیل کی جرت نہیں کہ یہ ظلم مزید جاری رکھ سکے۔ اور ناظرین، اب جب اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے تو سب کو راضی کیا گیا، وہاں جا جا کر ان سے کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے جھک جائیں، اس کی بیعت کر لیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ ناظرین، لوگوں کو کہیں پر بھی شرم نہیں آتی۔ ان کے بارے میں فیاض شاہ کا کہنا ہے، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ کیسے بدبخت مسلمان ہوں گے جنہوں نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام حسین علیہ السلام کے قتل کو جائز قرار دیا اور یزید کا دفاع کیا تھا۔ آج پاکستان میں ہی دیکھ لیں لوگ کس ڈٹائی کے ساتھ ذاتی مفاد، پیسے، مراد اور اقتدار کے لیے غلط کا اندھا دفاع کر رہے ہیں۔ نظیر، بات یہاں تک نہیں ہے، پیلسٹائن ایکشن کولیشن پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ٹویٹ کی تھی اس کے اوپر ان سے 4 مطالبات کر دیے ہیں۔ یہ 4 مطالبات کیا کیے گئے ہیں؟ پہلا مطالبہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان کی فوری واپسی، کہ شہباز شریف اپنی ٹویٹ فوراً واپس لیں۔ دوسرا مطالبہ کیا گیا پاکستانی قوم سے غیر مشروط معافی مانگیں۔ تیسرا مطالبہ ہے فلسطین کے حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعلان کریں۔ اور چوتھا مطالبہ ہے پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو اور واضح طور پر عملاً دکھائے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین، شہباز شریف نے امریکہ سے واپس آتے ہی فوراً سے ٹویٹ داغ دی اور کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کی ہم حمایت کرتے ہیں، ہم ان کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ نیتن یاہو نے جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، جو ایجنڈا پاکستان اور باقی مسلم ممالک مان چکے ہیں، نیتن یاہو نے خود وہی ایجنڈا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آخری پوائنٹ تھا کہ 2 ریاستی نظریہ، 2 ریاستی فارمولہ چلایا جائے گا، یعنی کہ اسرائیل ایک الگ ریاست ہوگی اور فلسطین الگ ریاست ہوگی۔ اسے ماننے سے نیتن یاہو نے خود انکار کر دیا ہے۔ نیتن یاہو کا ایک بیان سامنے آیا، لیکن اس تجویز میں صرف ایک مبہم وعدہ ہے کہ کسی دن شاید فلسطینی ریاست کا درجہ ممکن ہو جائے۔ مستقبل قریب کے لیے غزہ ایک طرح کی بین الاقوامی سرپرستی میں رہے گا اور اسرائیلی فوجیوں میں گرا رہے گا۔ ناظرین، نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ فلسطین کبھی بھی الگ ریاست نہیں بن پائے گا، یہ صرف مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے، ہم ان کے ساتھ صرف فراڈ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ یہ فراڈ واضح طور پر کیا جا رہا ہے، لیکن اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل اس کے باوجود بھی ٹرمپ کے آگے جھکے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس معاہدے کو ماننے کے لیے ہر طرح سے مکمل طور پر تیار ہیں۔ لیکن پچھتاوا ان کے دلوں میں بھی جاگ رہا ہے۔ جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ان کے اندر بھی چین اور سکون کہیں پر نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری جانب مریم نواز نے للکارا، مریم نواز نے دھمکیاں لگائیں۔ مریم نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دھمکی لگائی کہ میرا پیسہ ہے، میرا پانی ہے، آپ پیپلز پارٹی کو کیا تکلیف ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے پردے چاک کیے، اور اب مریم نواز کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے اسمبلی فلور کے اوپر معافی مانگ لی ہے۔ وہاں پر کہا گیا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم ان سے معافی مانگتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اس ریاست کو، اس دھرتی کو کسی بھی وقت آرام سے بیچ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔